السلام علیکم دوستو، اکثر لوگ کہتے ہیں کہ شیطان ہمیں گمراہ کر دیتا ہے، ہمارے دل میں برا خیال ڈالتا ہے، ہمیں نماز سے روکتا ہے، غلط کام کرواتا ہے۔ لیکن اصل سوال یہ ہے کہ کیا شیطان کسی انسان کو گمراہ کر سکتا ہے اگر اللہ نہ چاہے؟ تو اس بات کا جواب بہت سیدھا ہے، نہیں۔ شیطان کوئی طاقت نہیں رکھتا اگر اللہ نہ چاہے۔ شیطان کا سب سے بڑا ہتھیار صرف ایک ہے اور وہ ہے وسوسہ۔ وہ دل میں خیال ڈالتا ہے لیکن وہ آپ کے ہاتھ کو پکڑ کر کوئی گناہ نہیں کروا سکتا، نہ وہ آپ کے دماغ پر قبضہ کر سکتا ہے، نہ دل پر، جب تک اللہ آپ کی حفاظت کر رہا ہوتا ہے۔ اللہ پاک نے قرآن میں بتایا ہے کہ شیطان صرف بلاتا ہے، دکھاتا ہے، بہکانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن وہ مجبور نہیں کر سکتا۔ جس بندے کی حفاظت اللہ کر رہا ہوتا ہے، اس کو کوئی شیطان نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اللہ جسے چاہے سیدھے راستے پر قائم رکھ دیتا ہے اور اللہ کی چاہت کے سامنے شیطان کی پوری چالیں بیکار ہو جاتی ہیں۔ شیطان کا اصل کھیل ہماری کمزوریوں سے ہوتا ہے۔ ہمارا غصہ، ہمارا نفس، ہماری خواہشات، وہ انہی کمزوریوں میں وسوسہ ڈالتا ہے، جیسے کسی کو لالچ میں ڈال دینا، کسی کو غصے میں بہکا دینا، کسی کو برائی کو آسان دکھانا۔ لیکن فیصلہ ہمیشہ انسان کا ہوتا ہے۔ شیطان کہتا ہے مگر چلتا انسان ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک بہت آسان حل بتایا ہے۔ اگر تم اللہ کی پناہ مانگو گے تو شیطان تم پر کوئی وار نہیں کر سکتا۔ بس اعوذ باللہ کہنا بھی شیطان کو دور کر دیتا ہے۔ بسم اللہ پڑھنا شیطان کے قدم روک دیتا ہے۔ قرآن کی تلاوت اسے بھاگنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ ذکر الہی دل کو مضبوط کرتا ہے اور شیطان کمزور ہو جاتا ہے۔ اگر انسان نماز پڑھتا ہے، استغفار کرتا ہے اور اللہ کی یاد کو دل میں رکھتا ہے تو شیطان اس کے قریب آنے سے بھی ڈرتا ہے۔ اللہ کی رحمت جب بندے کے ساتھ ہو تو ہر برا راستہ خود بخود بند ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ کی حفاظت ہوتی ہے جو ہمیں گمراہی سے بچاتی ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ شیطان کی طاقت ہماری کمزوری سے شروع ہوتی ہے اور اللہ کی حفاظت پر ختم ہو جاتی ہے۔ اگر اللہ چاہے تو شیطان لاکھ کوشش کر لے، آپ کو سیدھے راستے سے ہٹا نہیں سکتا۔ مگر انسان خود اللہ سے دور چلا جاتا ہے، ذکر چھوڑ دیتا ہے، قرآن سے غافل ہونا شروع ہو جاتا ہے، تب شیطان کو راستہ مل جاتا ہے۔ تو ہمیں ہمیشہ اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ وہ ہمیں سیدھے راستے پر قائم رکھے، ہمارے دلوں کو مضبوط رکھے اور شیطان کے ہر وسوسے سے محفوظ رکھے، کیونکہ ہدایت صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، گمراہی سے بچنا بھی اللہ ہی کا اختیار ہے۔ اللہ جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے ذلت دے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ جادو بھی جو ہوتا ہے وہ بھی ایک شیطانی عمل ہے، لیکن جادو بھی اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ بہت سارے ایسے لوگوں کو آزمائش میں ڈال دیتا ہے جن کے اوپر شیطانی وار ہوتا ہے یا جناتی وار ہوتا ہے، کیونکہ جنات بھی جو ہیں وہ بھی ایک شیطانی عمل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آزمائش کے طور پر اس کو تھوڑا شیطان کے سمجھنے کے حوالے کرتا ہے، لیکن وہ بھی اللہ تعالیٰ کے ہی حکم سے ہوتا ہے کہ جو نیک آدمی ہوگا وہ اس آزمائش میں پورا اتر کر اللہ تعالیٰ کی طرف جو ہے وہ پلٹنا شروع ہو جائے گا اور شیطان کے شر سے محفوظ رہ جائے گا۔ تو دوستو، جب بھی کوئی ایسا عمل ہو یا شیطانی عمل ہو یا کوئی جناتی عمل ہو تو قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھنی چاہیے ہمیشہ۔ تو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی آپ پناہ میں آ جائیں گے، شیطان سے آپ محفوظ ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آئیں گے تو ہر وہ اچھا کام کریں گے جس سے اللہ راضی ہوتا ہے۔ تو دوستو، یہ تھی ایک چھوٹی سی ویڈیو۔ اگر آپ کو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر لازمی کیجیے گا۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیجیے گا تاکہ مزید اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچتی رہے۔